بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کل کارگزاریوں کا دور چل رہا ہے، ہم کارگزاریاں سنا رہے ہیں، مشاہدات سنا رہے ہیں لوگوں کے، درود شریف پڑھنے کا فیضان کس کو کیا ملا، ہم یہ چیزیں لوگوں کی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی اس طرح سے بہت فائدے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے، لوگوں کو ترغیب ملتی ہے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے۔ اجی اب کہاں اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے، یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ کارگزاریاں سنا رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قبروں میں جو گئے وہ اپنے حصے کی خدمت انجام دینے کے بعد چلے گئے، لیکن جو بعد کی خدمتیں تھیں ان کے لیے خدمت کرنے والے خادمین اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی پیدا کیے، کیونکہ وہ تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کو جو کام کروانا ہوتا ہے، اللہ کو جو کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مناسب کچھ ایسی شخصیات اور کچھ ایسے افراد پیدا کر دیتے ہیں جو اس پر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ میں بھی سمجھا کرتا تھا کہ ہندوستان میں کہاں درود شریف پڑھنے والے لوگ ہوں گے، یعنی نارملی طور پر تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن ایسے بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے والے کہاں ہوں گے۔ لیکن اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہم خود غلط فہمی کا شکار تھے۔ جب ہم نے درود شریف کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کون سنے گا ہمیں، کون پڑھے گا ہمارے کہنے پر درود شریف۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، الحمدللہ وہ ہماری غلط فہمی دور ہوئی، ایسے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک دن کی بات بتاؤں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک میرے متعارف شخص جن کی ایک پتھری زائل ہوئی تھی، مطلب انہوں نے کیا تھا، کچھ دوائی کھائی تھی، کچھ جو بھی، تو ان کی پتھری نکل گئی تھی، یہاں سے ہماری جان پہچان شروع ہوئی تھی۔ اب میں وہاں بیٹھا تھا، وہ بھی کہیں پتہ نہیں کہیں بیٹھے تھے، بہرحال وہ میرے پاس آ گئے مجھے دیکھ کر۔ حیرت کی بات ہے، ایک بالکل عام دکھائی دینے والا مسلمان، وہ صاحب، اب سے بہت دن کی بات ہوئی، وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کا بتایا ہوا درود امی پڑھتا ہوں 500 مرتبہ عشاء کے بعد۔ لو جی کر لو بات، میں تو ان کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ میری ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے، جائے کہ یہ ہماری تعلیم پر درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے۔ ابھی کی بات ہے، یعنی تھوڑی دیر پہلے، ابھی ہم عشاء کے بعد بات کر رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں فجر کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی نماز عشاء سے پہلے میرے علم میں یہ بات آئی کہ جو بچے ہمارے یہاں تراویح پڑھنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کے ہاتھ میں نے تسبیح دیکھی۔ ابھی میں مسجد نہیں گیا تھا، وہ آ گئے بچے، میں نے پوچھا اس تسبیح کا کیا مطلب، ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تسبیح ہے؟ ہماری بیٹی نے ہمیں بتایا کہ ان کے لیے یہ رول ہے کہ یہ تراویح کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ میں نے کہا واہ، لو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں آنے والے بچے 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جاتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کی چھٹی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں کوئی کلاس چل رہی ہے، کچھ نہیں، وہ اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، وہ ہر سال کا نظام ہے الحمدللہ۔ تو ایسی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، کس کو قبول کرتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ بس یہ ہے کہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نیت تو کریں، بس آپ نیت کر لیں، پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے منوا لیں، اللہ آپ کو نواز دے گا۔ ابھی ہم بات کرنے چلے ہیں آئرلینڈ کی ایک بہن جو ایک خوبصورت کارگزاری سناتی ہیں، آج ہم ان کی کارگزاری لے کر حاضر ہیں۔ کئی دن سے پڑی ہے ان کی کارگزاری میرے پاس میسیج کی شکل میں، لیکن مجھے موقع نہیں مل پا رہا، کوئی نہ کوئی ٹاپک پہلے ہی سے بہرحال متقاضی رہتا ہے کہ آج اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔
تو یہ آئرلینڈ کی جو بہن ہے ان کی بات کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ابھی چند سال پہلے میرے ہاتھ پر آئل گر گیا تھا، کوکنگ آئل، کچن میں گرم آئل، اس سے میرا ہاتھ کی ہتھیلی بری طرح سے جل بھی گئی تھی اور اس پر آبلہ پڑ گیا تھا، اور بہت دنوں میں جا کر ٹھیک ہوئی تھی، اور بڑی تکلیف کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ ہوا وہ ٹھیک تو ہو گئی، لیکن یہاں کی وہ اسکن کمزور پڑ گئی، یعنی اتنی طاقتور نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ کہتی ہیں اب پھر سنیے کہ میں افطار کے لیے سموسے بنا رہی تھی، ان کا کہنا ہے، اور اللہ کی قدرت سے پھر اسی جگہ پر آ کر آئل گرا، لیکن جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت میں درود شریف پڑھ رہی تھی، اور آئل تو گرا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں درود شریف پڑھ رہی تھی، بس اس تکلیف کے درمیان میں نے یہ کیا، درود شریف پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، درود شریف پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ تکلیف جو ایک ساتھ بہت تیزی سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ وہ دھیرے 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 کم ہوتے 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 ختم ہو گئی، اور نہ کوئی آبلہ پڑا، اور نہ کوئی تکلیف ہے، وہ کہتی ہیں اب کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جانتے ہیں آپ یہ کتنی خوبصورت بات ہے؟ اب سے پہلے چند دن پہلے بھی ایک کارگزاری ہم نے سنائی تھی، ایک بہن کہتی تھی کہ میرے اوپر آئل گرتا رہتا ہے، انہوں نے کہا میرے اوپر کئی بار گر چکا ہے، اب بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اب بھی گرا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ مجھے تکلیف ہوئی اور نہ بعد کے لیے کوئی نشان بچا اور نہ جلنے کا احساس ہوا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہر وقت درود شریف پڑھنے والی شخصیت ہیں، یہ دونوں لوگوں کا جو ہم نے ذکر کیا، یہ دونوں درود شریف پڑھنے والے، وہ انڈیا میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، وہ آئرلینڈ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ تو درود شریف دیکھو، آج میں شعیب صاحب دہلی کا فون آیا تھا، میں ان سے اس بارے میں کہہ رہا تھا کہ درود شریف پڑھنے والے کو اگر وہ پورے یقین کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پوری کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو روز روز نئے نئے چلے، نئے نئے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے یاد آیا، آئرلینڈ والی بہن ہی نے ایک بات اور بڑی عجیب و غریب سنائی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، ہر ایک کو محفوظ رکھے، ساری امت کو محفوظ رکھے اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوا، اور اس کا بلڈ بہت زیادہ جا رہا تھا، اور کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سنڈے کا دن تھا، تو آف بھی تھا۔ اب جس ہاسپٹل میں لے کر پہنچے، وہاں ڈاکٹر ہی نہیں تھا، کوئی ایسا ڈاکٹر ہی نہیں تھا جو بچے کا ٹریٹمنٹ کر سکے اور بچے کو کسی طرح سے مطلب اس کی جان بخشی ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں مستقل درود شریف پڑھ رہی تھی، اس درمیان میں بچے کا بلڈ نہیں رک رہا تھا، اور ڈاکٹر بھی کوئی نہیں تھا، اور ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی رہی۔ اچانک ایک واقعہ ایسا ہوا اللہ کی قدرت سے کہ اس ہاسپٹل کا سینئر ڈاکٹر جانے کہاں سے آ گیا، اور وہ خود بھی یہ کہہ رہا تھا، اس مریض کو دیکھنے کے بعد وہ خود بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں کبھی بھی سنڈے کو نہیں آیا، آج پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ دوسرے سٹاف کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سینئر ڈاکٹر کبھی بھی آف کے دن کبھی نہیں آئے، لیکن آج پتہ نہیں کیسے آ گئے۔ اور اللہ کی قدرت، انہوں نے اس حادثے کا شکار اس بچے کو ٹریٹ بھی کیا، اس کا آپریشن کرنا تھا، اصل میں وہ آپریشن بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ لمبا چلا، ٹائمنگ کے اعتبار سے لمبا چلا آپریشن، لیکن اللہ کی قدرت، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ اس کی جان بھی بچ گئی۔ بعد میں
جو جو ہوتے ہیں جیسے ہسپتال میں اور بھی لوگ اپنے مریضوں کے تحت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں کے غیر مسلم لوگ اس بات کا بڑا تعجب کر رہے تھے کہ یہ بچہ اتنا بلڈ جانے کے بعد کیسے بچ گیا، ڈاکٹر کیسے آ گیا، اس کی جان بخشی کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں ڈاکٹرز ہوں یا وہاں کے غیر مسلم عام دوسرے مریضوں کے تیماردار، سب کا بس ایک ہی جملہ تھا کہ جی بس یہ تو خدا ہی کی قدرت ہے، ورنہ تو ان کے اکارڈنگ اس بچے کو نہیں بچنا تھا، جتنا بلڈ جا چکا تھا، جو اس کی کنڈیشن تھی، جو جتنی اس کو چوٹیں لگی تھیں، جس طرح کا مطلب اس کا حال تھا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس بچے کو ان لوگوں کے مطابق بچنا نہیں تھا، لیکن میرے اللہ کی قدرت بڑی بے مثال ہے۔ یہ ایک ایسا تعجب کا واقعہ ہوا کہ یہ ماں تو بڑے خوش ہو کر بتا رہی تھیں، لیکن تعجب کی بات یہ سنو، ڈاکٹر حیران میں کیسے آ گیا ہاسپٹل میں، تو کبھی نہیں آیا، آف کے دن میں کبھی نہیں آیا، اسٹاف بھی حیران کہ ڈاکٹر صاحب تو کبھی نہیں آئے، اور جو دیواردار لوگ تھے ہاسپٹل میں رہنے والے دوسرے لوگ اپنے مریضوں کو لے کر پڑے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ مریض بچ کیسے گیا، حیرانی کی بات ہے، حیرت ہے یہ کیسے بچ گیا جس کے حالات تو تھے نہیں بچنے والے۔ لیکن دیکھو جب سچے دل سے اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، جب سچے دل سے اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ اور سناتا ہوں میں، پچھلے سالوں میں ایک فلائٹ کریش ہوئی تھی پڑوس ملک کی، یہاں میڈیا پر اس کو بڑا بڑا چرچا رہا تھا، اور چرچا کی دو وجہیں تھیں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ عید سے بس شاید 2-3 روز پہلے کی بات ہے، مطلب بالکل سر پر عید تھی، تو یہاں میڈیا کرمی یوں کہتے تھے کہ عید کا موقع ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا، سارے لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں اس میں ایک شخص ایسا تھا جو ہوائی جہاز کی کرسی پر جیسے سب بیٹھے تھے اپنی اپنی سیٹس پر، ایسے یہ شخص بھی بیٹھا تھا، سب لوگوں کی روحوں کو ملک الموت نکال کر لے گیا تھا، اور یہ شخص تھا کہ اپنی سیٹ کے ساتھ اوپر سے ہوا میں نیچے کو آ رہا تھا، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ شخص نیچے ہوا میں آ رہا ہے اور ایک کار کے اوپر آ کر گرا۔ اللہ کی قدرت، وہ کار والے کم سے کم انہوں نے بڑی سمجھداری کی کہ وہ لوگ فوراً اس بندے کو سنبھالا انہوں نے اور جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے، پھر ان کا جو بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ شخص بچ گیا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ پوری فلائٹ میں وہ اکیلا شخص تھا جو بچ گیا۔ جانتے ہو اس کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ یہ شخص کیسے بچا؟ اس کے پیچھے ایک عجیب راز جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، وہ راز کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ مغرب کے آس پاس کا کوئی وقت تھا، یا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی مسجدوں میں یا عصر ہو رہی تھی، بہرحال ایسا ہی کوئی وقت تھا، رمضان کے دن تھے، اس وقت میں اس شخص کی ماں مصلی پر تھی اور نماز پڑھ رہی تھی، ٹی وی پر نیوز چلی فلائٹ کریش ہو گئی ہے اور بڑا حادثہ ہوا ہے، تو گھر کی جو اور خواتین یا جو دوسرے افراد ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کا فلاں شخص اس والی فلائٹ میں آ رہا ہے، تو وہاں شور مچ گیا۔ اب وہ گھر کی خواتین اس روم میں آئیں جس روم میں اس جوان کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی، اور ان عورتوں نے شور مچایا کہ اما جی وہ فلاں ہمارے عزیز وہ جس فلائٹ میں تھے وہ فلائٹ کریش ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں اس وقت میں سجدے میں تھی، بس انہوں نے اپنے سجدے کو اتنا بڑھا دیا کہ سجدے سے ہی سر نہیں اٹھایا۔ ایسی ماں کو سلام، ورنہ تو سچ پوچھئے سجدے کا تو کیا نماز کا بھی پتہ نہیں رہتا کہ کہاں نماز ہے، لیکن انہوں نے سجدے میں سر رکھا اور پھر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سر نہیں اٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ ایک شخص بچا ہے، اور وہ اس طرح سے بچا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ کہتے ہیں کہ اس ماں نے جو وہ سجدے کو لمبا کر دیا تھا، اور اللہ کی خوشامد اس ماں نے کس انداز سے کی ہوگی،
اس ماں کی دعا اللہ کے فضل سے ایسی قبول ہوئی کہ صرف وہ ملک حیران نہیں ہوا بلکہ ساری دنیا حیران رہی۔ کیسے اللہ کی قدرت سے، جب پوری فلائٹ کریش ہونے کے بعد پوری فلائٹ بالکل درہم برہم ہو گئی ہے، کوئی شخص نہیں بچا، ایک شخص اپنی سیٹ سمیت ہوا میں جو ہے وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اور نیچے کی طرف وہ آ رہا ہے، وہ گر رہا ہے، گویا کہ اس کی سیٹ گر رہی ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہوگی یقیناً، اور وہ آ کر زمین پر نہیں گرا۔ زمین پر گرتا تو شاید اس کو مزید چوٹیں لگتی، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ سیدھا کار پر آ کے گرا۔ اور کار والے بھی کار کے یا تو اندر تھے یا کار کے آس پاس تھے، انہوں نے بھی اتنی سمجھداری دکھائی کہ فٹافٹ اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، بغیر اس بات کو جانے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ وہ فلائٹ گھروں کے اوپر گری تھی، تھوڑی دیر میں افطار کا وقت تھا، بس شاید 10 سیکنڈ پہلے گری تھی وہ فلائٹ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے بتائیں گے آپ لوگ، مجھے تو بس اتنا ہی یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس کو سوشل میڈیا پر دیکھا تھا۔ یہ ہے دعاؤں کا اثر، یہ ہے سجدوں کا اثر، یہ ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر، یہ ہے درود شریف کی برکتیں۔ اس لیے عزیزو، اللہ سے جڑ کر رہو۔ دنیا کی تنگیاں تنگیاں نہیں ہیں، دنیا کی راحتیں راحتیں نہیں ہیں۔ دنیا اپنی ساری تنگیوں کے ساتھ مٹ جانے والی ہے، دنیا اپنی ساری راحتوں کے ساتھ مٹ جانے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی تنگیوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، دنیا کی راحتوں سے خوش نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے اہتمام، انہماک اور پوری کثرت اور پوری پابندی اور پورے استقامت اور استقلال کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور اللہ فضل فرما کر ہمارے درود شریف کو ہمارے لیے ذریعہ دارین بھی بنائے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے اور ہمارے لیے ذریعہ سعادت دارین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات میرے پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔